بہت ہی وقت ہے اور بہت ہی زیادہ فرصت ہے کہ وہ جو اچھا جی نعیم بھائی، تھینک یو فار کمنگ. آپ کی ہم کہانی سننا چاہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ویورز بھی آپ کے بارے میں جانیں اور آپ سے انسپائر ہوں. تو اپنی کہانی سنائیں، کہاں پیدا ہوئے ہیں، کہاں پڑھائی کری، بابا امی کیا کرتے تھے، کیا کام سے شروع کیا اور یہاں تک کیسے پہنچے. جی شکریہ ریحان انوائٹ کرنے کا. اور کہانی بڑی مختصر سی ہے جو کہ ہر ایک عام آدمی کی ہوتی ہے، اور میری کہانی کوئی عام آدمی سے مختلف نہیں ہے. اور کہانی یہ ہے کہ میں نے لیاقتآباد میں پیدا ہوا، ایک غریب گھرانے میں. اور جس طرح سے نامساعد حالات اور مشکل حالات میں یہ ہے کہ والدین تو کہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن روشن خیال تھے، اور انہوں نے اولاد کی تعلیم پر بہرحال اور تربیت پہ بڑا زور دیا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. تو وہیں سے ہم نے جو ہے نا وہ میٹرک کیا، پرائمری جماعت پھر میٹرک کیا. میٹرک کے بعد جو ہے نا ہم نے مطلب ایک الیکٹرانکس کی انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا، وہ آٹومیشن اینڈ کنٹرول میں. اور اس کے بعد جو پہلی نوکری ہماری لگی وہ تھی پاکستان اسٹیل مل میں. اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے ایک چھوٹے گریڈ میں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے گھر کو پالنے میں اور بچوں کی پرورش کرنے میں بڑا ایک اپنا رول ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری والدہ نے ایک بھرپور ساتھ دیا کہ فیملی کی ذمہ داری ہے تو کس طرح سے ایک چھوٹے سے بجٹ میں پوری کی جا سکتی ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ اسٹیل مل کی جاب جب ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک پروفیشنل ورک تھا، لیکن بہرحال ایک ہمارے ذہن میں اور دل میں یہ تھا کہ ہمیں کچھ سوشل ورک کرنا چاہیے لوگوں کے لیے. جس طرح سے ہم نے ایک ماحول میں پرورش پائی وہاں بہت سارے مسائل تھے، اور خاص طور سے نوجوانوں کے بہت سارے مسائل تھے، بچوں کے بہت سارے مسائل تھے. تو ان کو ہم دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے. لیکن بہرحال چونکہ بے بس تھے، نوکر پیش آدمی تھے، تو بہرحال اتنا زیادہ کچھ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکا. خوش قسمتی سے ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ 1983 میں بنی، پاکستان کرسچن یوتھ آرگنائزیشن. اور اس آرگنائزیشن میں ہمارے کو دوستوں نے ہمیں شمولیت کی دعوت دی. تو اس میں شمولیت کے بعد تھوڑی سی تبدیلی زندگی میں یہ آئی کہ ہم نے سوشل ورک شروع کیا، اور خاص طور سے یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یوتھ کی اویئرنیس کے لیے، یوتھ کی مطلب جو ہے نا ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہیلتھی ایکٹیویٹیز ناٹ پولیٹیکل بلکہ سوشل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے مختلف کراچی میں سرگرمیاں شروع کی. اس میں ہر طرح کے جو ایونٹس ہو سکتے تھے، اور آن گراؤنڈ زیادہ تر ہم نے یہ کیا کہ پبلک ایونٹس کیے ہیں، اور اس میں یوتھ کو پروموٹ کرنے کی، ان کو ڈیولپ کرنے کی، ان کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے چلے گئے کہ ہم فوکس ایریا میں کام کریں. تو اسی وقت ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم یوتھ کی ایجوکیشن میں، یوتھ کے مطلب حوالے سے انوائرمنٹ، خاص طور سے ہمیں اس وقت بھی 85 میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ آگے چل کے جو پاکستان میں جو ایک نیگلیجنس ہے کہ ماحولیات کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی اس وقت نہیں ہو رہی تھی، کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا، اس کو بات کرنا ایک فیشن سمجھا جاتا تھا. بہرحال ہم نے اس وقت بھی شروع کیا، اور ہم نے خاص طور سے فلاحی سرگرمیوں پہ کافی زور دیا. یوتھ کی پورے پاکستان میں یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑی تعداد کو ہم نے انگیج کیا. کراچی سے لاہور اور احمد آباد تک ہمارا ایک نیٹ ورک تھا جس میں ہم باقاعدہ وہ کرتے تھے. اور اندرون سندھ بھی، ہمارے سندھ کے 13 شہروں میں ہم نے نیٹ ورک بنایا، اور وہاں پر یوتھ کے ساتھ مل کے والنٹری بیسس پہ کام کیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہماری فنڈنگ نہیں تھی، کوئی ہمیں مطلب ایسا کوئی اسپانسر نہیں تھا. کوئی یہ ہوتا تھا کہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ہمیں کچھ لوگ سپورٹ کر دیا کرتے تھے ویلفیئر کی مد میں اور ہمارے ایونٹس کی مد میں. تو بہرحال وہ کیا. اس کے بعد ہم نے جب یہ یوتھ کا دور ختم ہوا اور ملازمت میں ہماری مصروفیت بڑھ گئی، تو پھر ہم نے سوچا کہ اب ہمیں کچھ اور بڑے سبجیکٹ کی طرف جانا چاہیے. تو انوائرمنٹ کو، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے شروع کر دیا تھا، تو انوائرمنٹ کو اپنا سبجیکٹ بنایا، اور انوائرمنٹ میں باقاعدہ اور منظم طریقے سے ہم نے 95 سے جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا کہ نہ صرف حکومتوں کو، اداروں کو اور عوام کو یہ اس طرح احساس دلا جائے کہ یہ جو آلودگی ہے، پولوشن ہے، یہ انتہائی خطرناک جو ہے نا وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کی معیشت کا، آپ کی زراعت کا، اور سب سے بڑھ کے آپ کی زندگیوں کا. اور اسی طرح سے پھر یہ سلسلے کا ہم نے باقاعدہ نیشنل فورم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ بنائی، اور ایک ہمارے جو ہم خیال دوستوں کی ٹیم تھی جس میں پروفیشنل جو لوگ تھے
उनको मिलाया, और उसका भी पैटर्न हमने वही रखा जो कि रिसेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन का था कि हम इसमें फंडिंग या ग्रांट हमने नहीं ली, बल्कि इवेंट टू इवेंट और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लोगों से सपोर्ट लेते चले गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ 17 साल मुकम्मल कर चुकी है, और हमने मेरा ख्याल है कोई 200 से ज़्यादा इवेंट्स और कैंपेन्स और एक्टिविटीज़ ख़त्म की हैं। और सबसे बढ़कर अभी एक 4 साल पहले जो हमने ट्री प्लांटेशन का आगाज़ किया, और जिसका मकसद था कि कराची को आलूदगी से बचा के यहाँ ऑक्सीजन की फरहमी, यहाँ लोगों को ज़िंदगी बचाने के लिए जो है सबसे ज़रूरी ये था कि हम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें। आपने अभी पिछले साल देखा कि हीट वेव आने से तकरीबन 3,500 लोग हलाक हुए, और उसमें मतलब बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ। उसकी वजह भी यही थी कि कराची को बहरहाल उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया, उस तरह से प्लान नहीं किया गया कि यहाँ पर माहौलियात को एक अहम तरीन सब्जेक्ट के तौर पे ले जाता और इकोलॉजी को बैलेंस किया जाता। लेकिन बहरहाल हम अपनी कोशिश में लगे हुए, और उसके साथ साथ मैंने फिर बहरहाल ये चूँकि माहौलियात पर काम करना या NGO में काम करना हमारा ना प्रोफेशन है ना रोज़गार है, तो हमने फिर मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे के 2001 में पब्लिक रिलेशन, मीडिया कंसल्टेंसी और एक मैगज़ीन जो है वो एनर्जी अपडेट का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे एक जो है ना वो ऑन द टॉप है। और हम इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 8 से 10 अपने प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, जिसमें मतलब हम लोगों को जो है ना वो तरबियत भी फराहम करते हैं, उनको नॉलेज भी फराहम करते हैं, और ये हमारा एक रोज़गार भी है। और हमारी टीम इसमें हमारे साथ बड़े एक एक्टिवली जो है वो काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये PR और इवेंट मैनेजमेंट का जो शोबा है ये बड़ा फास्ट ग्रोइंग शोबा है पाकिस्तान में। और हमने जब 2001 में शुरू किया था तो उस वक्त भी हमें अंदाज़ा था कि आगे चल के ये बहुत बड़ी फील्ड बनेगी और बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा इसमें पाकिस्तान में पोटेंशियल है। वो जो लोग कहते हैं कि जी बेरोज़गारी है या काम नहीं है, तो उस पर हमारा अक्सर बेशतर हमारी डिबेट होती है। अभी भी मैं समझता हूँ कि ये शोबा और इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट प्लानिंग और दूसरे जो इस तरह के रेलिवेंट शोबे हैं जिसमें छोटा छोटा बिजनेस करके आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू नहीं भाई, बहुत मज़ा आया कहानी सुन के। यही कहानी अंग्रेजी में भी सुना देंगे? अंग्रेजी में पूरी? हाँ, मुख्तसर करके। अच्छा, ये आपने मुश्किल काम दे दिया।